یقین کریں میں پورا مطمئن ہوں کہ میری قوم کا مستقبل بہت روشن ہے، انشاءاللہ بہت روشن ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں جو قوم گھاس اور پتے کھا کے ایٹم بم بنا سکتی ہے وہ گدے کھا کے کیا کیا بنائے گی. ویری نائس. صدر علی وقار، سال 2015 میں جوان ہو گیا. میں نے گھر والوں کہا اماں جی میری شادی کر دیں. میں نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا شروع کر دیا. میری لڑائی کو دیکھ کے میرے گھر والے سمجھ گئے کہ دال میں کچھ کالا ہے. اماں جی کہتی مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا شادی کر دیں. اماں جی کہتی ہے اپنا قد دیکھو اور اپنے جذبات دیکھو. صدر علی وقار لیکن میں ہمت نہیں ہارا. میں نے کہا اماں جی میری شادی کر دیں. اگلے دن رشتہ دیکھنے والے آ گئے. اماں جی کہتی ہے ہمارا پیارا بیٹا ہے، بہت معصوم ہے اور بہت پالا ہے. وہ کہتی شکل سے لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے. صدر علی وقار نہ ہو گئی. علی وقار نہ ہو گئی. نہ کے فوراً بعد اگلے رشتہ دیکھنے والے آ گئے، ان سے بھی نہ ہو گئی. 48 رشتوں کی نہ کے بعد گھر والے مایوس ہو گئے، پر میں مایوس نہیں ہوا. علی وقار انہی دنوں میں میرے بڑے بھائی کا شریکے والوں نے قتل کر دیا. میں نے بدلے میں رشتہ مانگ لیا. علی وقار شادی ہو گئی. شادی کے بعد میں اپنی بیگم کے پاس پہلے مرتبہ گیا. بیڈ کے اوپر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. میں سمجھ گیا دال میں کچھ کالا ہے. علی وقار میں نے بیگم کا بسم اللہ پڑھ کے گھونگھٹ اٹھایا، استغفر اللہ پڑھ کے وہیں پہ رکھ دیا. علی وقار میرے رنگ ہی اڑ گئے. میرے اڑتے رنگ دیکھ کے میری بیگم سمجھ گئی دال میں کچھ کالا ہے. میری بیگم کہتی کوئی مسئلہ نہیں. بیگم نے بات بدلی، کہتی ہم مجھے منہ دکھائی میں کیا دیں گے؟ میں نے کہا طلاق دی. صدر علی وقار یقین کریں دال میں کچھ کالا ہے، دال میں کچھ کالا ہے، دال میں کچھ کالا نہیں، میری تو زندگی کالی ہو گئی ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں پہلے دن سے لے کے آج تک شان رمضان کے سارے پروگرام دیکھے ہیں. بیت بازی کے ہر دکھی ترین شعر پہ بادامی صاحب کہتے ہیں اوئے ہوئے. بادامی صاحب کی اوئے ہوئے سے لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے. آپ لوگوں کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ. اچھا بہت کیئرفل ہونا پڑے گا مجھے، میری حرکات و سکنات کا جائزہ لیا جا رہا ہے سر. سیلیبریٹی اور آپ نے جتنا مجھے نوٹ کیا اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. ہاں محمد حسنین صاحب ہیں کامکس کالج سے. دال میں کچھ کالا ہے. جی سر علی وقار، پچھلے سال کی بات ہے، 14 فروری کی شام تھی، ہر سو محبت کی فضا تھی. میرے دوست اپنی محبوباؤں کے ساتھ ساحل سمندر کی سیر کو نکلے تھے، لیکن میں افسردہ تھا، میرے پاس محبوب نہ تھا. جناب والا اسی روز مجھے فیس بک پر پاپا کی شہزادی کا پیغام موصول ہوا. اس میں اس نے لکھا تھا کہ ہم تیرے بنا اب رہ نہیں سکتے. میں نے بھی جواب دیا تیرے بنا کیا وجود میرا. جناب والا محبت بڑھی، محبت کی ابتدا ہوئی. میں نے اس کا نمبر مانگا، اس نے مجھے اپنا نمبر دیا. مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے رات میں فون کیا اور کہا شہزادی کیسی ہو؟ جواب آیا بیٹا شہزاد سو رہے ہیں. جناب والا وہ پاپا کی شہزادی نہیں، پاپا کا شہزادہ نکلا. تو صدر علی وقار اگر آپ کو کبھی بھی پاپا کی شہزادی یا بابا کی پری کے ناموں میں چھپے کسی مرد کا پیغام موصول ہو تو سمجھ جائیے گا دال میں کچھ کالا ہے. جناب والا کراچی میں موسلا دار بارش ہو یا نہ ہو، لیکن موسلا دار لوڈ شیڈنگ ضرور ہوتی ہے. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ پورے محلے میں اندھیرا ہے لیکن دروگا کے گھر پھر بھی اجالا ہے. یہ کمال جنریٹر ہے یا پھر اس نے کوئی VIP کنڈا ڈالا ہے. جناب والا بجلی تو ایک طرف، یہاں تو جوان بوڑھے بچے سب قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی حکمرانوں کے بیرون ملک کے دورے ہیں. جناب والا یہ قصور ہمارا ہی تو ہے کہ ہم نے ایک بار پھر لٹیروں کو ووٹ ڈالا ہے. پاناما لیکس سے لے کر بجلی کے بحران تک جمہوریت کے نام پر یہاں سب گڑبڑ گھوٹالا ہے. جناب والا دال میں کچھ کالا ہے. ہمیں اپنے وطن سے زیادہ عزیز نہاری نان اور قیمہ ہے. بیرون پڑوسی ملک کے سنتے ہیں ہم گانے، لیکن پھر بھی دل پاکستان ہے. نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی پرسان حال ہے. یہاں دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ ساری کی ساری کالی دال ہے. جناب والا میری شادی کے پیچھے میری پھپھو اور خالہ ہیں. انہوں نے خیالوں میں مجھے اپنا داماد بنا ڈالا ہے. کہتی ہیں میرا بچہ کتنا پیارا ہے. میں نے یہ سنا اور کہا دال میں کچھ کالا ہے، لیکن انہیں نہیں خبر کہ اس مرغے کو پانا اتنا آسان نہیں. شکریہ. ویل ڈن. شاباش. فضا قمر ہماری آج کی تیسری مقررہ ہیں. تعلق ہے آپ کا لیاقت نیشنل میڈیکل کالج سے، اور
اس دوران میں یہ بھی بتا دوں جو آج کے سارے کنٹیسٹنٹس ہیں ان کے ساتھ ایس بی جی ہیمانی ہربل اور کرشی جامع شیری کے انعامات جائیں گے. جو ونر ہوگا وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرے گا اور جو فائنل کا ونر ہوگا وہ اپنے ساتھ انعام کے طور پر لے کر جائے گا کرشی کی کار. بجا دیں یار, اس پہ تو تالیاں بنتی ہیں. اچھا جی فضا. صدر علی وقار, سخت سردی کی حسین شام, ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا شور و غل, اور پھر اس پر ٹپ ٹپ برستی بوندیں, سہانا سما, دل جواں, بھیگی ہوئی سڑک پر میں اور وہ. اس نے مجھے دیکھا, میں نے اسے دیکھا, وہ میرے قریب آنے لگا. صدر علی وقار, سانسوں کا سمندر زور زور سے دھاڑے مارنے لگا. وہ میرے پاس آیا, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور مجھ سے کہنے لگا, خبردار, جو تم آگے بڑھی تو جو کچھ بھی ہے سب نکال دو. صدر علی وقار, پھر کیا؟ پھر تو موبائل بھی گیا اور پیسے بھی, اے ٹی ایم کارڈ بھی گیا اور حواس بھی, کہ پھر تو کچھ نہ سمجھ آیا. ہر طرف کالا ہی کالا نظر آیا. ایسے میں دل و دماغ اتنی زور سے چکرایا کہ پھر تو صرف گھر کا رستہ ہی نظر آیا. اور جناب والا, اللہ اللہ کر کے جو ہی گھر پہنچی تو امی نے خوش نامہ سنایا کہ بیٹا آپ کی پھپھو آئی ہیں. صدر علی وقار, آج تو پھپھو بڑا مسکرا رہی تھی, ہم پر واری نیاری جا رہی تھی. ہم نے امی سے پوچھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے, آج تو پھپھو کا رنگ ہی نرالا ہے. امی نے کہا, بیٹا دال میں کچھ کالا ہے. صدر علی وقار, دال میں کالا سے یاد آیا کہ یہ سیاسی دال بھی کیا کمال ہے. جی ہاں کمال ہے, لیکن اس میں جو یہ کالا ہے کچھ تو گڑبڑ گھوٹالا ہے. پناہ مانگتی لیگز نے سب کو کرسی سے اچھالا ہے. قوم منتظر ہے جناب, اب تو کچھ بتائیے, ورنہ ہم یہی سمجھیں گے کہ دال میں کچھ کالا ہے. صدر علی وقار, ذرا سیاسی دال چھوڑیے, ذرا امتحانی حال دیکھیے کہ ایک دفعہ میں گئی کمرہ امتحان, جہاں سب کا تھا برا حال, ہر کوئی تھا پریشان, سب پر تھی مصیبت کی گھڑی, لگتا تھا کوئی آفت ہے آ پڑی. دروازے پر فورس تھی کھڑی اور لکھ تو ایسا للکار رہا تھا جیسے اس کی بیوی سے مار ہو پڑی. مگر جناب والا, ایک طالب علم تھا بڑا خوشحال. ہم نے پوچھا, کیا یہ پڑھنے میں بہت اعلیٰ ہے یا پھر دال میں کالا ہے؟ جواب ملا کہ جی ہاں, اس کا ابا منسٹر کا سالہ ہے. صدر علی وقار, اب دال میں ہو کالا یا ہو کالے میں دال, ہم کیوں ہو پریشان کہ اب تو ہے اینجل کا جمال, ایف بی پہ حسیناؤں کا جال, اور پھر اس پہ فائزہ بیوٹی کریم اور زبیدہ آپا کے ٹوٹکوں کا کمال, تو کیسے نہ گورا ہوگا پاکستان. صدر علی وقار, اب تو کچھ نہیں ہے کالا کہ سب کچھ اعلیٰ ہی اعلیٰ, کیونکہ B612 اور کینڈی کیمرہ نے سب کچھ سنبھالا. تو جناب والا, ادھر ادھر کی دال کی فکر چھوڑیے, کیونکہ کل ہی تو کہہ رہی تھی سرکار کہ سستی مرغی کھائیے, چھوڑیے. ٹھیک ہے, اور ہمارے آج کے آخری مقرر اعجاز احمد, تعلق آپ کا انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ سے, اور ان کو تو دیکھ کے ویسے واقعی لگ رہا ہے دال میں کچھ کالا ہے. اچھا جناب اعجاز صاحب. کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی. کیا آپ مجھے سنجیدگی کے ساتھ سن رہے ہیں؟ تو پھر یہ 14 دن سے سوئی ہوئی عوام کو بھی جگا دیجیے, کیونکہ اب میں اسٹیج پر آ گیا ہوں, ورنہ مجھے دیکھنے والے 20 کروڑ عوام تو یہی سمجھیں گے کہ دال میں کچھ کالا ہے. جناب صدر, آپ نے مجھے مزاحیہ موضوع دے دیا, میں مقرر ہوں سنجیدہ, تو میں ہو گیا رنجیدہ. بھلا ہو میرے دوستوں کا جنہوں نے کہا کہ سفید ہو یا کالا, تمہارا تو منہ جیسے جلے ہوئے بینگن کا پیالہ, جیسے گھر میں کوئی بندر پالا, تمہیں دیکھ کر ہی لوگوں کو ہنسی آ جائے گی. خیر علی وقار, ان باتوں کو چھوڑیے. پچھلے دنوں کی بات ہے, مجھے اپنے محلے کی ایک لڑکی سے پیار ہو گیا. میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا, میرا جینا محال ہو گیا. وہ لڑکی تھی شرمیلی سی, معصوم سی, بولی بھالی سی. کچھ کہنا تھا اسے, کچھ کہنے سے وہ ڈرتی تھی, کچھ کہنے سے وہ ڈرتی تھی. علی وقار, وہ جو کچھ کہنے سے ڈرتی تھی, بس مجھے یہی کہا کرتی تھی, یہ انڈے والا برگر کہاں سے ملتا ہے, یہ انڈے والا برگر کہاں سے ملتا ہے. علی وقار, میں نے کہا تم میری مراد ہو, A to Z یاد ہو, تم میرا چین ہو, میرا سکون ہو, میرا قرار ہو. کہنے لگی, تم دل کے اچھے, محبت کے سچے, پر میں کیا کروں, میرے ہیں 10 بچے. کاش علی وقار کہ مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ دال میں کچھ کالا ہے. علی وقار, فیس بک کی بات کرتے ہیں, دل تو بچہ ہے جی, مجھے ایک بار پھر عشق ہو گیا. میں نے کیوٹی پرنسس کو میسج کیا, آئی لائک یو, وہ مسکرا دی. میں نے اس کو پھر میسج کیا ہمت کر کے, آئی لو یو کا, اس کا رپلائی نہ آیا. میں پریشان ہو گیا. وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ دال میں کچھ کالا ہے, وہ تو غفور چھولے والا ہے. علی وقار, خیر سیاست کی بات کرتے ہیں. یہاں پر کچھ لوگ اتنے غریب ہیں کہ ان کے والدین کے پاس کچھ بھی نہ تھا, مگر اتنے امیر ہیں کہ ان کے بچوں کے پاس آف شور کمپنیاں
اقلیتیں تک موجود ہیں. پھر سیاست میں آپ نے اختلافات تو بہت دیکھے ہوں گے, لیکن جب بات ہو ارکان اسمبلی کی تنخواہیں بڑھانے کی تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو پھر علی وقار جاتے جاتے میرا دل یہی کہتا ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں, پوری کی پوری دال ہی کالی ہے. علی وقار جاتے جاتے اپنی دکھ بھری رودات بھی سناتا چلوں, میری تو دال میں کچھ کالا نہیں, پوری کی پوری دال ہی کالی ہے, بلکہ پوری کی پوری دال ہی ویسٹ انڈیز ہے, کیونکہ میں اہل ہوں کسی اور کا, میری اہلیہ کوئی اور ہے. بہت بہت شکریہ. well done, well done. آ جائیں جی چاروں مقررین. جنید صاحب. Very nice, very nice. جو پہلے تھے he was, وہ تو پتہ چل رہا تھا پنجاب سے آئے, فیصل آباد سے آئے, فیصل آباد سے آئے ہیں, اور واز ویری ہیومرس. میرا خیال ہے سبھی بہت اچھے تھے. بہت مشکل ٹاپک. ہیومر از دا موسٹ ڈیفیکلٹ لائن آف آرٹس. اٹس دا موسٹ ڈیفیکلٹ لائن. میرے خیال میں سب بہت اچھے. رائٹ. اور جس دوران یہ جج صاحبان نتیجہ مرتب کریں, کرشی جامع شیری کا آج کا سوال, اسلام کے 5 ارکان کیا ہیں؟ اس کا جواب آپ کس طرح سے دے سکتے ہیں؟ طریقہ کار آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر. اور کل کے سوال کا صحیح جواب بہت سارے لوگوں نے دیا, قرآن اندازی کے ذریعے منتخب ہوئی کرن صاحبہ ڈیرہ اسماعیل خان سے. آپ کا انعام آپ تک پہنچے گا کرشی کی جانب سے. جناب اقرار صاحب. بالکل اس طرح جنید بھائی نے بھی کہا کہ خاصا مشکل کام ہے ہنسانا. یعنی آپ ویسے ڈیکلیمیشن میں سنجیدہ میں آسانی سے نسبتاً تالیاں بجوا لیتے ہیں, کہکا لگوانا اور ظاہر اپنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے یہ کمپیریٹیولی ایک ذرا مشکل کام ہے. ہم نے بھی ابتدائی کریئر میں کچھ مزاحیہ تقاریر کی, لیکن ہمیں بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یعنی یہ خاصا مشکل کام ہے. اچھا نبھایا سب نے, خاص طور پہ شعیب نے ایک جو خاص انداز ہے. اب یہ اب آگے جا کے اندازہ ہوگا کہ یہ انداز جو ہے یہ آپ کے سنجیدہ جو تقریر ہے اس پر بھی اس کی چھاپ ہے. اگر تو ہے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. مزاح کی حد تک ذرا اس نے سپورٹ کیا آج آپ کو. باقی تیاری بھرپور ہونی چاہیے. فمبلز کی گنجائش 2 سے 2.5 منٹ کی تقریر میں بھی اگر آپ فمبل کرتے ہیں تو پھر بڑا معاملہ خراب ہے. تو ذرا تیاری کر کے آئیے, آپ ایک اچھے بڑے پلیٹ فارم پر مقابلے کے لیے آ رہے ہیں. عابد بھائی. نتیجہ سر ریزلٹس بہت آسان ہے, دال میں کچھ کالا نہیں ہے. اچھا آج آدھے نمبر کا فرق نہیں ہے مطلب؟ نہیں, وہ بہت فرسٹ پوزیشن خاصی بہتر ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے شعیب عزیز تشریف لائے اور انہوں نے اس موضوع کو ایک جتنا بہتر طور پر پیش کیا باقی تینوں مقررین پیش نہیں کر سکے. پہلی پوزیشن آج کی حاصل کی ہے آپ نے. آگے تشریف لے آئیے. محمد شعیب عزیز, زرعی یونیورسٹی فیصل آباد. اور سیکنڈ تھرڈ پوزیشن میں 1 مارک ڈفرینس ہے, لیکن وہ 1 مارک ڈفرینس جو آیا وہ پبلک رسپانس پر آیا. اچھا. آپ کا جو کانٹینٹ تھا وہ دیکھیں, ہیومر کے لیے ہم اس لیے بہتر سمجھتے ہیں, اقرار بھائی سے ڈسکس ہوا تھا کہ دیکھیں آپ کی اور میری حد تک کہ اگر ہم نے وہ چیز سمجھ لی یا نہیں سمجھ لی, لیکن ہیومر ہے, مزاح ہے, کیا وہ عوام الناس سمجھ رہی ہے اور کیا اس کی کلیپنگ ہو رہی ہے. تو طنز اور مزاح کی ایک باریک سی لکیر جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے کہ عوام کو وہ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی ہے. بڑا خوبصورت ایک لفظ ہمیں ملا, انہوں نے کہا کہ جی پناہ مانگتی لیکس. اچھا لگا نا. تو کانٹینٹ بھی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن عوام اس کو کتنا رسپونڈ کر رہی ہے, دس از ویری امپورٹنٹ. 57 مارکس اور 56 مارکس کا کمپٹیشن تھا. سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن کے لیے ہمارے پاس فضا قمر اور اعجاز احمد کے نام تھے, اور پبلک رسپانس کے لحاظ سے آئی بی ایم سے آپ کا تعلق ہے. اعجاز احمد نے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا. بہت ساری تالیاں ہیں آپ کی. رائٹ جناب. ٹھیک, تو کل کا ہمارا موضوع ہم آپ کو آج سے بتائے دیتے ہیں, اور پھر 17 رمضان المبارک سے, چونکہ اب نصف رمضان ہم گزار چکے ہیں, اب ہم کل سے باقاعدہ طور پر الٹا کاؤنٹ ڈاؤن, یعنی ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا, الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. تو ہم 17 رمضان المبارک سے آپ سمجھ لیجئے کہ دوسرے مرحلے کا آغاز کر رہے ہوں گے. 17 رمضان کو سحری بھی 2 راؤنڈ ہوں گے انشاءاللہ, افطار کا بھی ہوگا اور سحری کا بھی ہوگا. بالکل. تو 17 رمضان المبارک سے باقاعدہ طور پر دوسرا راؤنڈ, کوالیفائنگ راؤنڈ کا آغاز ہو جائے گا. 17 اور 18 رمضان المبارک کو سحر میں بھی ڈیبیٹ کے حوالے سے, اسپیچ کے حوالے سے ایک باقاعدہ سیگمنٹ ہوگا, تاکہ ہم آگے مزید لوگوں کو کوالیفائی کر کے بھیج سکیں جو رمضان کی آخری راتیں اور اختتام اپنے قریب آئے. تو کل کا موضوع ہوگا وطن کی مٹی گواہ رہنا. اس عنوان سے ہم سنیں گے کل تقاریر انشاءاللہ. اس سیگمنٹ اب تک کے لیے اتنا ہی. ایک بریک کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہو.
माह रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए। جی تو آج ہمارے نیکی کے سیگمنٹ میں دو مہمان ہیں ہمارے ساتھ. ہم آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں تکلیف اور درد تو ایک سا ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بظاہر صورتحال اتنی تکلیف دہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، اصل میں زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اس کے الٹ بھی ہوتا ہے. لیکن آج ایک جو ہمارے پہلے مہمان ہیں اقرار، ان کے بارے میں بتائیں گے. وہ تو بہت ہی مطلب یہ تو دیکھ کر ہی مطلب انسان دیکھ ہی نہ سکے، بلکہ میں اور اقرار تو اب یہ بات کر رہے تھے کہ کہ ہمارے بس میں ہو تو پھر تو ہم یعنی کیا زحمت ہی نہ دیں ایسے لوگوں کو یہاں پر، کیا کریں. جس طرح آپ نے کہا نا کہ تکلیف دو طرح کی، ایک وہ تکلیف جو ہے جس کا اندازہ ہو رہا ہے دیکھنے کے نظر بعد آ رہی ہوتی ہے، اور ایک وہ تکلیف جس کا اندازہ نہیں ہو رہا دیکھ کے. آج دونوں طرح کے کیسز ہمارے پاس موجود ہیں. ایک ایسا کیس ہے کہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اسے ضرورت ہے مدد کی، وہ تکلیف میں ہے، وہ پریشانی میں، اور ایک ایسا کیس ہے کہ جس سے بظاہر آپ کو لگے گا بالکل ٹھیک ٹھاک معاملہ ہے، لیکن وہ شاید اس سے زیادہ تکلیف اور اس سے زیادہ پریشانی میں. تو یہ دونوں نوعیت کے کیسز ان کا تعارف کروائیں. لیکن بس یہ کہ آج جس طرح ہم نے بھی ابھی ڈسکس کیا کہ دل کبھی کبھی چاہتا ہے کہ یار یہ تکلیف نہ دی جائے کہ ان لوگوں کو یہاں سیٹ پہ بلایا جائے، لیکن شاید اللہ کرے کوئی ایسا آپشن ہو کہ ہمارے پاس کوئی ایسا خزانہ ہو کہ ہم جس کو چاہے اس کی جگہ پر جا کے پیسے دے سکتے ہوں. مجبوری یہ ہے کہ ہمیں ان کا پرابلم یہاں لا کر بتانا پڑتا ہے. کل جس ماں بیٹی کو ہم نے ملوایا، میں کسی کو بھی جا کے کہتا کہ یہ مسئلہ ایک ماں اور بیٹی کا ہے، کوئی بھی شاید اس طرح سے گھر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہاں لا کے ان کی تکلیف، یعنی ہمارے پاس آخری آپشن ہے. یہ آپشن اس سے میں مطمئن نہیں ہوں کہ یہاں پہ ایک زخمی شخص کو لایا جائے، ایک جلے ہوئے شخص کو لے کر جایا جائے. ذاتی طور پر یہ میرا فائنل یا حتمی چوائس نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہاں لا کے جب تک ہم نہیں بتائیں گے لوگ مدد نہیں کریں گے، وہ دیکھ نہیں پائیں گے کہ تکلیف اور درد کس طرح سے ہے. تو یہ بس معذرت سے ہم اس کا آج کے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. اس وقت اعتبار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہیں ان کے سگے بھانجوں نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی، اور معاملہ تھا صرف تھوڑا سا لین دین کا، اور وہ بھی ان کے ساتھ نہیں، یہ صرف بیچ میں گارنٹر تھے، ضمانتی تھے، اور اس بنیاد پر انہیں آگ لگا دی گئی ہے اور یہ اس حال میں ہے. اور یہ اس حال میں ہے، اس طرح سے مجبور ہیں کہ اس تکلیف میں بھی انہیں یہاں آ کر اپنے لیے دستے سوال دراز کرنا پڑ رہا ہے کہ میرا علاج کروایا جائے. اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم ظاہر لوگوں کے سامنے ان کو بتائیں. سارے میں ذرا آگاہ کیجیے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے. بس جیسے آپ نے بتایا کہ سگے بھانجے نے جلایا صرف اس لیے کہ بھانجے کی کوئی لین دین تھی، اس میں یہ گارنٹیئر بنے تھے. اچھا. اور گارنٹیئر بننے کے بعد جب وہ نہیں دے رہا تھا، اس نے تقاضا کیا تو اس نے ان سے بولا، جب نہیں دیا تو اس نے رپورٹ کروا دی پولیس میں. رپورٹ کرانے کے بعد انہیں اور ناراضگی ہوئی کہ یہ تم نے ہمارے خلاف کیا کیا. پھر اس کو روکا موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے، اس کو موٹر سائیکل سمیت ہی آگ لگا دی اس میں، اسی کے پیٹرول نکال کر کے. اور یہ حال اس کا جو ہے نا کر دیا 50% جو ان کا جسم ہے 50 to 55% تک کے ہی جلا ہوا یہ بندہ اس وقت. اور اس حالت میں یہاں آنا پڑ رہا ہے. بہت مشکل سے بیچارہ یہاں آیا ہے، لیکن مجبوری انسان کو نہ جانے کہاں تک لے جاتی ہے. پھر یہ کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی خزانہ نہیں ہے کہ جس سے ہم دہلیز پہ کسی کی جا کے اس کی اور اقرار بھائی ایک بات میں خود اپنی قوم کو کہوں گا، اسی سے ہم مدد بھی لیتے ہیں، لیکن اتنا بھی کہوں گا اعتبار بھی کریں، دیکھ کر کے نہ دیں، بن دیکھے بھی دیں. اتنا کریں کہ ہم لوگ آ کر کے جب آپ لوگوں کے سامنے کچھ بولیں تو اس پہ یقین رکھیں، اور صرف اس یقین پہ لوگوں کی مدد کریں، نہ کہ ان مجبور پریشان لوگوں کو ہمیں یہاں تک لانا پڑے. بالکل یہ بات کر سکتے ہیں. بالکل تھوڑا بہت تو بول لیتے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ آپ کی مشکل کو آسان کرے، اور ہم سب سے درخواست کریں گے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، اور جلدی جلدی آپ ٹھیک ہو جائیں. کیا ہوا؟ یہ آپ کے اپنے سگوں نے، آپ کے اپنے خون نے؟ ہاں جی، میرے پیسے تھے 3 لاکھ روپے. میں اس کو کہا میرے پیسے دو، اس نے انکار کر دیا. اور پھر میں رپورٹ کی تھانے پہ. پھر رپورٹ جو کی تو اس نے ایسے ٹھیک چھوڑ دیا اس نے. پھر بعد میں جو ہے نا اس نے کہا میں دیکھ لوں گا آپ کو. 2 بھانجے ہیں، ایک بہنویا ہے. سگے بھانجے ہیں؟ سگے بھانجے ہیں. تو ابھی آپ کا علاج کہاں سے ہو رہا ہے، کس تکلیف سے؟ میں واوڈا کالم میں کام کر رہا تھا.
फिर वहाँ से वापस आया तकरीबन 9 बजे। रास्ते में जो है ना, और पेट्रोल छिड़क के आग लगाया। हाँ, 5 बंदे हैं, दो मोटरसाइकिल हैं, 3 को पहचाना और 2 को ना पहचाना। 2 लीटर की पेट्रोल की बोतल है, फिर उसने बाइक पे डाली, मेरे पास भी डाली, मेरे ऊपर भी डाल दी, फिर आग लगा दी। फिर मैं कुके कर के कुदरती अल्लाह ताला ने सुनी, मेरी आग बुझ गई ऑटोमेटिक। चले, हम आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देते गैर बात करने में। इसमें इसके भाई भी आया हुआ है, ये खुद टीचर है। अच्छा। और बेइंतहा मजबूर है, वहाँ बेचारे जो है कराची से अच्छा इलाज कहीं भी नहीं है यकीनन। और फिर जो जलेबे के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वसीम भाई, वो ये होती है कि उसको एसी में रखना होता है। अच्छा। बगैर एसी रखना उसके लिए बड़े तकलीफ दे जो है ना चीज़ होती है इसको। तो इसको यहाँ भी जो लेके आएँ तो कोशिश करते हैं कि एयर कंडीशन गाड़ी उसके अंदर ले करके आएँ, इसको बिठाएँ तो एसी के अंदर बिठाएँ। तो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम। फिर सिंध से आया ये। सारे भाई कितने अरसे पहले की बात है ये अभी कितने दिन हुए अभी इसको? 15 मई को 15 मई को हुआ। 15 मई महीना। मेरा ख्याल है अब हम जल्दी से, ये हालत तो ज़्यादा ना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ना बताने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी उठे किस तरह से ये ठीक हो, ये बताएं इसके लिए क्या चाहिए? वो क्या सकता है? इसमें आपको पता है कि जलेबे का बड़ा महंगा ट्रीटमेंट है। रोज़ाना की सिर्फ अगर इसके पट्टी और खर्चे देखे जाए तो 8-10 हज़ार रुपये एक दिन के इसके खर्च हो जाते हैं। तो ये जब फिर इसका प्लास्टिक सर्जरी की तरफ, अभी इसके कान सारे सड़े हुए हैं बिल्कुल ही है, कुछ नहीं पता कि ये निकल भी जाएंगे। ये बिल्कुल जैसे रबड़ की चीज़ें नहीं होती, अलग अलग हो जाती, जलने के बाद ऐसी कंडीशन में हो जाता है ये। तो फिर वो सर्जरी होगी इसकी, तो अच्छा खासा इसमें तो पैसे लग जाते हैं कि आपको इसकी एक बात नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम भी 8-10-15 लाख रुपए इस पर लग जाते हैं ऐसे केसेस के ऊपर। और हमारे सरकारी अस्पतालों में कितनी गुंजाइश है कि? सरकारी अस्पतालों में है, ख़ास तौर पे अगर बंस वार्ड की बात की जाए, अच्छा काम कर रहे हैं सब कुछ। लेकिन जो प्राइवेट चीज़ होती है प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से या ट्रीटमेंट के हवाले से, वो सरकारी में जो रश होता है वो आपको पता है कि हर किसी को फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। उसमें उनका कसूर नहीं है, उसमें उस रश का कसूर है जिसकी वजह से प्रॉपर नहीं देख। तो बस मेरा ख्याल है ये मामला तो इसको तो हमारे लफ्ज़ों से कहीं ज़्यादा जो अजियत है वो खुद बता रही है, चीख के किस तकलीफ किस परेशानी में है। और उनके करीब बैठ के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि गोश्त किस तरह से गला हुआ है और ज़ख्म किस तरह से रिस रहे हैं। और जो उनकी नेक मैं वसीम भाई कोशिश करूँगा कल 2 केसेस और आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ पे, आप सिर्फ देखिएगा, वो मुझसे नहीं देखे गए, मुझसे वो केस नहीं देखे गए। और मेरा ख्याल है ये पाकिस्तानी कौम देख नहीं पाएगी। पहले भी वो जो एक बच्चा था जिसकी आंतें बाहर आ गई थी, तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि हम तो ये दुख देख नहीं पा रहे हैं, ये लोग ये दुख झेल रहे हैं अपनी जिस्मों के ऊपर। वो माँ के अल्फाज ये थे, जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ आपको, माँ के अल्फाज ये थे कि 2 साल से रो रो करके आज आंसू ही नहीं निकल रहे, खुश्क हो गए आंसू मेरे, इतना रोइए उस बच्चे। बस ये दरख्वास्त है ख़वातीन हज़रात के इस मामले में तो बिल्कुल ज़्यादा बताने की, ज़्यादा कहने की, ज़्यादा दास्तान गोई की ज़रूरत नहीं है। आप टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर्स देख रहे हैं, और स्टूडियो से ज़्यादा मैं फिर दरख्वास्त करूँगा, डोनेशन हॉटलाइंस अब से आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, कल या किसी भी वक्त जब भी आप डोनेट करें, बताइए ज़रूर कि आप फ़लाँ मामले के लिए, फ़लाँ मसले के लिए या फ़लाँ शख्स के लिए आप डोनेट कर रहे हैं। ये डोनेशन हॉटलाइंस 24 घंटे दुनिया के हर मुल्क के लिए ओपन है। आपको मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी कि आप किस तरह से आसान तर तरीके से अपनी डोनेशन, अपने अतियात, अपने सदक़ात और खैरात जो है वो अपने मुतल्लिक़ा जो आपके लोग हैं उन तक पहुँचा सकते हैं। तो डोनेशन हॉटलाइंस मेरी दरख्वास्त है, अज़्ज़ाए करम आपका फोकस हो। स्टूडियो में बात होती है, अच्छी बात है, नहीं बात हो पाती तो वहाँ आपका कॉल करना बहुत ज़रूरी है। तो इस मामले के लिए हम दरख्वास्त करेंगे कि कॉल्स आती रहें और उनको नोट किया जाता रहे। हम दूसरे अपने केस की तरफ, जिस तरह हमने कहा कि एक तकलीफ वो है जो नज़र आ रही है और एक तकलीफ वो है जो दिखाई नहीं दे रही, और ये तलहा हैं 8 साल के। तो एक पैकेज दिखाते हैं इनके प्रॉब्लम के बारे में और फिर तलहा की वालिदा से बात करते हैं। साल का तलहा है, 3री जमात का तालिब इल्म, लेकिन ये आम बच्चों की तरह स्कूल नहीं जा पाता, उनकी तरह खेल नहीं सकता। जिंदगी की बेशुमार नेमतें ऐसी हैं जिनसे तलहा अपने साथियों की तरह लुत्फानंदोज नहीं हो पाता, क्योंकि इस नन्हे फरिश्ते के दिल में एक सुराख है। बाप गार्ड की नौकरी करता है, उसकी तनख्वाह कितनी है, एक कमरे का किराया कितना है, बाप के आने जाने पर खर्च कितना हो जाता है और बाकी क्या बचता है, जरा दिल थाम कर सुनिएगा। शौहर मेरे गार्ड की नौकरी करते हैं,
तो वो 10,000 10,500 रुपये मुझे ला कर देते हैं। घर मेरा किराए का है। इसका कितना किराया जाता है? मैं घर का 5,000 रुपये किराया दे रही हूँ। 10,000 में से 5,000 रुपये लाए मोहम्मद रसूलुल्लाह 5,000 रुपये उसको किराया देती हूँ। 3,500 रुपये मेरे शौहर अपने खाने पीने और बस का किराया ले जाते हैं। तो आपके पास क्या बचता? 1,500 रुपये बचते हैं। शुक्र है उस मालिक का, ये मैं नहीं कर रही, मेरा रब करता है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक महीना तो क्या इतने पैसों में 1 घंटा भी नहीं गुजार सकते। अब आप खुद ही सोचिए, इस आलम में ये बेबस माँ नन्हे तलहा का इलाज किस तरह से करवाए, जो इलाज ना होने पर खुदा ना खास्ता किसी भी वक्त अल्लाह सबके बच्चों को सलामत रखे। डॉक्टर्स कह रहे हैं इसके दिल में सुराख है। मैं को ऑपरेट करवा भी चुकी हूँ, लेकिन 4 दिन सही है तो 15 दिन फिर बीमार है, और बीमारी की वजह से ना ये अच्छा पढ़ सकता है ना तालीम हासिल कर सकता है। इसको आपने दिखाया है अच्छे डॉक्टर्स को या अच्छे हॉस्पिटल्स में, इतना अफोर्ड कर सके आप? जब ये पैदा हुआ था उस वक्त अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का, मैं खुद जॉब कर रही थी तो मेरे पास था, लेकिन जब मैं इसको लेकर हॉस्पिटल से घर गई हूँ ना, तब अल्लाह तेरा शुक्र है परवरदिगार के हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो तलहा आप स्कूल जाते हो? जी। परेशानी क्या होती है आपको तबीयत की ख़राब होने की वजह से? मैं जो ये हवा तेज़ हवा चलती है या गला या ठंडा मौसम हो जाता है तो मेरी तबीयत खराब होती है और मेरी सांस फूलने लग जाती है। सांस फूलने लग जाती है? जी। तो फिर क्या करते हो आप? हम घर में आके बैठ जाते हैं और अम्मी दवाइयाँ पिलाती हैं। अम्मी दवाइयाँ पिलाती हैं? दिल ज़्यादा दवाइयाँ पीने का आपको? लम्हा लम्हा मुश्किलात से भरी जिंदगी के बावजूद तलहा की माँ सब्र और शुक्र का पैकर दिखाई देती है। लालच, हिरस और तमा से पाक ऐसे लोगों की मदद दिल को ऐसा चैन अता करती है जो शायद ही दुनिया की किसी और शय में हो। आज इस बात को आजमा कर देखिए, हम आपके मुंतजिर हैं। तो ये मामला भी ख़वातीन हज़रात हमने आपके सामने रखा। और वसीम, सबसे अहम बात जुनैद भाई कि 1,500 रुपये महीने के बचते हैं। मैं तो यही और अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, और हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, अल्लाह का शुक्र है। ऐसे साबिर और शाकिर लोगों की जो मदद है वो बहुत, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा जोश से, ज़्यादा जज्बे से और ज़्यादा हिम्मत से करनी चाहिए। इस मुल्क के हाकिम ये सुनते ही होंगे कि मेरे मुल्क में जो लोग रह रहे हैं उनमें एक बहुत बड़ी तादाद 1,500 रुपये महीने में अपना खाना पीना कर रही है। और वाज़े है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर उन्होंने बताया कि 5,000 रुपये उस एक कमरे का किराया, 3,500 रुपये वो बेचारा जिस जगह जाता है नौकरी करने के लिए उसका आने और जाने और वहाँ खाने का, और 1,500 रुपये 10,000 रुपये से बचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमें जो सबसे अच्छी आपकी बात लगी वो ये कि इस परेशानी में भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं भूलती। अल्लाह इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलात को आसान करेगा। इसके इलाज के लिए कितनी रकम दरकार है? और ज़ाहिर है आपका सहारा बन सकता है, थोड़ा बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा। इंशाअल्लाह कम से कम भी 6 लाख रुपए, 5 से 6 लाख रुपए कम से कम। ये मोटा मोटा खर्चा है, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं इसका ऑपरेशन होगा तो ये साल तक हिल नहीं सकता, बेड पे से हिलेगा नहीं, मूवमेंट नहीं कर सकता। आखिर बच्चा है, कोई इमरजेंसी हो गई, एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, इलाज के साथ इसका खाना पीना भी चाहिए, ये सब नहीं कर सकते हम छोटी सी तनख्वाह के अंदर। बेटे को पढ़ने 1500 में किस तरह आप घर किस तरह से चलाती हैं? क्या होता है? मैं नहीं चलाती, खुदा रसूल चलाता है, मैं नहीं चलाती। कुछ वक्त पहले मेरी तबीयत सही थी तो मैं काम कर रही थी, कैंटीन में स्कूल चला रही थी। अब मेरा एक्सीडेंट हो गया है, बिस्मिल्लाह, मेरा यह हाथ नहीं चलता, बिल्कुल नहीं उठता, बस इतना सा है। इसमें 6 फ्रैक्चर आए हुए हैं। डॉक्टर्स कहते हैं इस पर प्लास्टर करवाओ, फिजियोथेरापी करवाओ। मैं गवर्नमेंट में करवा सकती हूँ कि किराया चाहिए, ना मैं प्राइवेट करवा सकती हूँ कि उसकी फ़ीस चाहिए। मैं वैसे ही हाथ को लेकर चल रही हूँ, ये मेरा रब चला है, मैं नहीं चलाती। बहरहाल तकलीफ तो 3 है। वक्त का नहीं, हम 3 वक्त का कभी भी हमने ज़िंदगी में पेट भर के खाना नहीं खाया। मेरे बच्चे रोज़े रखते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है उस रब का, जितना अता करो कम है कि मेरे बच्चे रोज़ा भी रखते हैं और इफ्तारी भी करते हैं। शुक्र है अल्लाह पाक तेरा, बहुत शुक्र है। 25,000 रुपये, 20,000 रुपये इस बच्चे के लिए आए हैं और 30,000 रुपये जो हैं वो हमारे भाई के लिए एक खातून ने भेजे, तो वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया। खैर इन्हीं आगाज़ है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वही बात है कि आपकी आवाज़ का स्टूडियो में पहुंचना ज़रूरी नहीं है, आपके अतियात का अकाउंट में पहुंचना ज़रूरी है। उसके लिए डोनेशन हॉटलाइन जो है वो आपका फोकस होना चाहिए। अब बात कर सकें
اب سے کچھ دیر میں, کیونکہ وہ 24 گھنٹے وہ ہاٹ لائنز اوپن ہے, اور آپ کو سب طریقے بتا دیے جائیں گے. یعنی آپ دنیا کے کسی خطے میں, کسی کونے میں, آپ کس طرح سے, کس ذریعے سے, جو آسان ترین ہے آپ کے لیے, آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں, وہ بھی آپ کو وہاں سمجھایا جائے گا اور مکمل گائیڈ کیا جائے گا. تو میرا خیال, اور یہ بتانا مت بھولیے ازراہ کرم, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ بس ڈونیشن دے دیتے ہیں تو ظاہر ایک پول میں چلی جاتی ہے. اگر آپ کسی خاص فرد یا فیملی کے لیے دے رہے ہیں تو پھر آپ بتائیے ضرور کہ ہم فلاں معاملے کے لیے, فلاں بچہ جو طلحہ تھا اس دن آیا تھا, اس کے لیے ہم یہ ڈونیٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو. طلحہ صاحب سے کریں گے, ہاں لگایا نا طلحہ صاحب, بالکل بالکل کیجیے. طلحہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی. روزہ ہوتا تو نہیں رکھا ہوگا آپ نے؟ رکھا ہے آج نہیں لگا. آج رکھا, کل رکھا تھا. گڈ, زبردست, ماشاء اللہ. اور آپ اسکول جاتے ہیں؟ جی. گڈ. اور ابھی گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ ڈاکٹرز نے جو بھی کہا ہمت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں نا. لیکن یہ سارے لوگ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ٹیلی ویژن کے سامنے, وہ سب آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں اور آپ کے لیے مدد بھی کریں گے تاکہ آپ جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کہیں انشاءاللہ. 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 تو یہ دونوں, جی 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 بالکل بس ٹھیک ہے. یہ دونوں کیسز کے حوالے سے مجھے بتا رہے ہیں کہ مستقل وہ کالس آ رہی ہیں, لوگ اپنے اپنے طور پہ اس میں بتا رہے ہیں کہ ان کا ایک دفعہ سے. جی جی ٹھیک ہے, ٹھیک. ایڈوکیٹ شہاب الدین صاحب نے کال کیا ہے, ایڈوکیٹ ہیں آپ, اور انہوں نے دونوں کے لیے 50,000 روپے کا اعلان کیا ہے. بہت شکریہ شہاب الدین صاحب, بہت شکریہ. ایک دفعہ سے گھبرا دیجیے. ان کا معاملہ ہے تقریباً 4.5 سے 5 لاکھ روپے کا. دیکھیے ان کا معاملہ تو اب یہ ہے نا کہ یہ تو علاج کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ دوسری پرابلم ان کی اتنی بڑی آ گئی ہے کہ وہ پرابلم جو کہ ہمیں تو وہ بھی اتنی بڑی پرابلم ہے, اب تو ڈسکس ہی نہیں کر رہے. ابھی ہم ان کے کھانے کے لیے نہیں مانگ رہے, بات ہی نہیں کر رہے. عید کے کپڑے کس طرح پہنیں گے ہم یہ بھی بات نہیں کر رہے. ابھی بچے کا اسکول کی فیس کہاں سے جائے گی, ہم یہ ابھی تو بچے کی زندگی کا معاملہ ہے اور ہم اس کا سوال لے کے بیٹھے ہیں یہاں پہ. وہ تو اگر ہم کہہ رہے ہیں 4.5 لاکھ, اس سے جتنا زیادہ ہو جائے تو ان کا آپ سوچیں نا 1,500 روپے مہینہ, مطلب اب یہ کوئی ایکویشن سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو 4.5 سے 5 لاکھ روپے تو علاج کے لیے, اور اس سے جتنا ظاہر زیادہ ہو سکے اس پہ ہم سب آپ لوگوں کے مشکور رہیں گے انشاءاللہ. اور ان کا آپ نے کیا بتایا تاکہ ایک لوگوں کو بس ہم اس سے پہلے کہ بریک پہ جائیں لوگوں کو دوبارہ بتا دیں کہ کتنے اماؤنٹ. سر بھائی رفلی کتنا اماؤنٹ ان کے خرچ؟ اس کے 10-12 لاکھ روپے تو چاہیے ہی چاہیے اس کے. اور اس میں وہی ہے جیسے میں نے کل بھی کہا تھا, اگر نمبر ہم بتا دیں کہ لوگ بعض ٹی وی پہ بھی نہیں اناؤنس کرتے, تو ہمارا لینڈ لائن نمبر ہے 111-955-855 021 ملا کے, پاکستان کا کوڈ ملا کے 955-855 111-955-855 اس کے نام سے پھر آپ اس کو دے سکتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, صحیح ٹھیک ہے, صحیح. اچھا تو اب یہ ہے کہ اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ہم ماہانہ کر دیں گے, منتھلی ہو جائے گا یہ سلسلہ. ٹھیک ہے, صحیح. چلیں تو انشاءاللہ راشن کا جو سلسلہ ہے وہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے آپ کا ہر مہینے کے انشاءاللہ اب آپ کو راشن کی فکر نہیں ہوگی, وہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ہر مہینے پہنچ جائے گا آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جی کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ڈاکٹر محمد فہد صاحب ہیں, آپ کا تعلق آسٹریلیا سے ہے, آپ نے کال کیا ہے اور ہمارے آج کے دونوں مہمانوں کے لیے فہد صاحب نے آسٹریلیا سے 1 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے. بہت زبردست, بہت نوازش, بہت شکریہ, بہت. تو اور ابھی جی پھر یہی درخواست کہ یہ سیگمنٹ ختم ہوگا تو آپ کا جذبہ یہ نہیں کہ ختم ہو جائے اور آپ فون رکھ دیں, بس یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. بس آپ کے پاس وقت ہے جب تک آپ کال کر سکتے ہیں ڈونیشن ہاٹ لائنز پہ کال کر. میں نے ایک اور اناؤنسمنٹ کرنی ہے, کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ, بات کر لیں. جی بالکل کہیے. اور تب تک ابھی ہم جو اس سے پہلے جو ہمارے مہمان آئے تھے کچھ کروا دیں ضرور انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا ضرور. بس اللہ وسیلہ بنانے والا ہے, لوگ ظاہر کال کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات ظاہر طلحہ کی زندگی اور پھر اس کے بعد آپ کا گھر, آپ کے کھانے پینے کا. اگر اللہ تعالیٰ کر دے گا, اس کی تندرستی ہے, گھر اچھا ہو جائے گا تو بچے کا علاج بھی میں وقت دے سکتی ہوں. میں جاب نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ بچی بھی بڑی ہو گئی ہے میرے بچے پڑھنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ سے اس بیٹے کا تو اتنا اچھا ذہن ہے کہ چھوٹے چھوٹے لکڑی کے پیس اس کو لاتے ہیں, اتنا زبردست پھول بناتا ہے, مجھے دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ یہ لکڑی کے پیس ہیں گے. کباڑی کے پاس سے چھوٹے چھوٹے بغیر پہیوں کی گاڑی لاتا ہے, اس کے اندر پلاسٹک کے ڈھونڈتا ہے بٹن, اس کے اندر ٹاک کرو پہیے ٹاک لیتا ہے. حالانکہ یہ سب میں نہیں سکھاتی کیونکہ مجھے خود نہیں آتا, لیکن ماشاءاللہ یہ خود اپنے آپ سے کرتا ہے. نہیں انشاءاللہ یہ پڑھے گا بھی, اور اللہ نے چاہا تو اس کی صحت تندرستی, اور اللہ نے چاہا کتنے بھائی بہن ہیں؟ صرف 2 ہی ہیں سر, 2 ہی, ایک بیٹی ایک بیٹا. ٹھیک ہے صاحب, ہم یہاں پر جا رہے ہیں بریک پہ, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے
وہی جو ایک بندہ خدا ہے جن کا میں آپ کو بتا رہا تھا. اچھا جی پھر جی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بار پھر کال آئی. اس سے پہلے جو ہمارے مہمان آئے تھے اقرار صاحب, انہوں نے کہا کہ آپ کم سے کم یہ تو کر دیجئے کہ علاج کا میں معاملہ میں دیکھ لوں گا بعد میں اپنے طور پہ, لیکن آپ کم سے کم 15,000 روپے آپ مہینہ تو باندھ دیجئے, جو پہلے ہمارے مہمان آئے تھے. ہاں تو ایک اعلان وہ ہے جو انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ میں کر رہا ہوں, ایک اعلان وہ ہے کہ جو انہوں نے مجھے ابھی لبرٹی دی ہے, جس طرح آپ کو دی ہوئی ہے آج آپ نہیں میری مجھ سے بات ہوئی, تو میں اس کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ کچھ نہیں, اصل اعلان تو بعد میں ابھی کر رہا ہوں میں. تو باقی یہ کہ چونکہ ان کے لیے تو اب جن کے لیے 1,500 روپیہ جو مہینے کا کماتے ہیں ان کے لیے یہ بات ہی بہت بڑی ہے. تو سر آپ کی طرف سے میں پہلے تو یہ چھوٹا سا اعلان یہ کر رہا ہوں, پھر اب بڑا اعلان جو آپ نے خود بتایا وہ کروں گا, وہ یہ کہ ہم کم سے کم 5,000 روپے تو مہینہ ان کے گھر پہ فوراً کی طرف سے پہنچ جائے نا. یہ تو ایک کم سے کم گھر کا کرایہ تو گھر کا کرایہ, گھر کا کرایہ, گھر کے کرایہ کے پیسے اب آپ پر ہیں. اب انہوں نے نام لینے کا تو منع کیا تو میں نام نہیں لے رہا. تو گھر کا کرایہ تو سر ہم نے اپنی طرف سے کہہ دیا ہے, وہ آپ نے دینا ہے 5,000 روپے. باقی جناب ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے طور پر ڈونیشنز کی ہاٹ لائنز آن رکھیے اور آپ اپنے طور پر دیکھ لیجئے کہ آپ جتنا زیادہ گیدر کر سکتے ہیں ان دونوں افراد کے لیے. لیکن اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ 24 گھنٹے تک ایفرٹ کر لیجئے, جتنا میکسیمم ڈونیشن آپ کو مل جاتے ہیں دونوں کے لیے بہت اچھا ہے. اور اس کے بعد جتنا بھی اماؤنٹ شارٹ فال ہے, جتنا بھی اماؤنٹ ریمیننگ ہے, چاہے وہ یہ کیس ہو یا وہ یہ کیس ہو, وہ بندہ خدا کہتا ہے کہ باقی کا جتنا خرچہ ہے وہ میں بیئر کر لوں گا. بس آپ لوگوں سے ہم نے گزارش اس لیے کی ہے کہ اگر جتنا زیادہ آپ کنٹریبیوٹ کر دیں گے, وہ جو پیسے ہم ان کے اس کیس میں بچا لیں گے وہ ہم کسی اگلے کیس میں لگا دیں گے. اس لیے اگلے 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ہے, جتنا آپ کر دیں گے بہت اچھا ہو جائے گا, تاکہ وہ لیکن جتنا شارٹ فال ہوگا تو اللہ نے ہاتھ روکنا نہیں ہے, جو نیت آپ نے کر لی ہے وہ براہ کرم آپ کر لیجئے, تاکہ وہی بات ہے کہ وہ معاملہ جتنے پیسے بچیں گے انشاءاللہ وہ آنے والے دنوں میں مزید مستحق لوگوں پر اللہ کے لیے اگر آپ نے ایک مرتبہ نیت کر لی پھر آپ پیچھے نہیں ہو سکتے. وہ پیسہ آپ مال آپ کا نہیں رہا, وہ مال آپ کا نہیں رہا. اگر آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں 25,000 روپے دوں گا اس کو یا اس بچی کو دوں گا, اور ابھی آپ ایک بھائی اعلان کر رہے ہیں کہ میں جو شارٹ فال ہوگی وہ میں کر دوں گا, اور آپ نے وہ 25,000 اچھا اب مجھے دینے کی ضرورت نہیں, یہ نہیں کر سکتے آپ. وہ جس 25,000 کا آپ نے ارادہ کر لیا ہے وہ آپ کو دینا ہی دینا ہے, وہ اب آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتا. تو اس بات کا بالکل. چلو بھائی, تو ایک اچھی خبر کے ساتھ ہم اختتام کر رہے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو آپ کے گھر کا کرایہ تو وہ صاحب اٹھا ہی لیں گے. کافی پیسوں کا اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے, کچھ کا ہم نے اسکرین پر اناؤنس کیا, کچھ کا نہیں کیا ہے, اور جتنا بھی اماؤنٹ ریمیننگ ہوگا وہ اللہ کا بندہ انشاءاللہ وہ خرچ اٹھا لے گا. تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جلد از جلد صحت اور اللہ انہیں صحت یابی اور زندگی اور تندرستی دے جو ظاہر اس طرح ہاتھ بٹا رہے ہیں ہمارے. بالکل بالکل انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, بہت بہت نوازش آپ لوگوں کا, بہت شکریہ. اور شان رمضان میں ہم ایک بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں.